میں کہانیاں نہیں سنانا چاہتا تھا، پر میں اس ہپوکریٹ سوسائٹی کو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں. میں ایک غریب بچہ تھا جس کے پاس کبھی نیکر ہوتی تھی تو شرٹ نہیں ہوتی تھی، شرٹ ہوتی تھی تو نیکر نہیں ہوتی تھی. محلے کی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی تھی. تب 6 سال کا تھا جب گٹر کے ڈھکن بیٹھ کے میں نے سوچا، خلیل الرحمان قمر، ڈو یو نیڈ پیپل؟ آنسر کیم، نو یو ڈونٹ نیڈ، یو بیکم دا نیڈ آف دا پیپل. اینڈ دین thereafter, until now I've been guided by that 6-year-old child. آپ نے ہر چیز کو اپنی ضرورت بنا لیا. ناکامیاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے. میں آپ کو، میرے موبائل میں ایک میسج ہے، 6 یا 7 میں پڑھتا تھا، کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوا تھا. شاذ باغ میں ایک گاڑی آئی، ایک میرے کلاس فیلو تھا، بڑے امیر لوگ تھے، برانتر روڈ پہ ان کی بہت بڑی دکان تھی. تو باہر نکلا، میرا بھائی گیا ہوا تھا روٹیاں لینے کے. 4 بجے کا وقت تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی. تو آئی واز ویٹنگ فار ہم. وہ اس طرح کر کے چلتا تھا، لیٹ ہو جاتا تھا. تو اتنے میں گاڑی آ کے رکی، نئی گاڑی میں نے پہلی دفعہ دیکھی شاذ باغ میں، نئی گاڑی. آجا بچہ تم سیر کرائیے. لو میں کھانا بھول گیا، میں گاڑی میں بیٹھ گیا. وہ مجھے لے گئے لبرٹی، شاد باغ سے لبرٹی. وہ برگر کی شاپ تھی، ان دنوں بڑی مشہور تھی، یو نو دا نیم. وہاں ان دونوں بھائیوں نے آگے بیٹھے ہوئے تھے، میرا کلاس فیلو اور اس کا بڑا بھائی. انہوں نے 2 برگر منگوائے اور کھانے شروع کر دیے. برگر میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے. میں بھوک سے مر رہا ہوں اور وہ برگر کھا رہے ہیں. پھر بڑے بھائی کو اچانک خیال آیا اور اس نے ایک ٹکڑا توڑ کے کہا، لے کھلے کھا لے. میں نو 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 میں کھا کے آیا. کوئی کھلا نہیں سکتا تھا. بس سچ این ایگوئسٹک گائے. میری بدقسمتی اس دن یہ تھی کہ مجھے لبرٹی سے شاد باغ کا راستہ نہیں آتا تھا، ورنہ میں گاڑی سے نکلتا اور پیدل واپس آ جاتا. خیر میں واپس آیا. میں نے اپنے گھر کے دروازے پر داخل ہونے سے پہلے قسم کھائی کہ زندگی میں جب کبھی گاڑی میں بیٹھوں گا تو وہ انشاءاللہ میری اپنی گاڑی ہوگی. پچھلے 2 ہفتوں سے ان کے مجھے فون اور میسیجز آ رہے ہیں. وہ مجھے تعارف کرا رہے ہیں کہ آپ نے پہچانا، میں یہ ہوں، میں سر خلیل الرحمان قمر ہو گیا ہوں میں اب. سر میرا یہ بھائی، سر میرا یہ رشتہ دار. سر آپ کو یاد ہے آپ اس وقت بھی تھوڑا تھوڑا غصہ کرتے تھے، حالانکہ میں بڑا غصہ کرتا تھا. اب چونکہ مجھے یہ کہنا ذرا مشکل ہو گیا ہے. تو ہمارے بچے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میرا دل تو کرتا ہے میں ان کو انوائٹ کروں اور وہی برگر جو ہے لے کے آؤں ان کے کھانے کے لیے. مجھے تکلیف یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اردو میں میں ٹوکتا ہوں کہ یہ کیا لفظ بول رہے ہو تو آگے سے کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی. تو میں حیران ہوتا ہوں یہ PUT پٹ اور CUP سب کیوں نہیں بولتے. تو میں آتا ہوں واپس، ذرا غصہ کم کروں تاکہ آگے چل سکے. میں آپ کو نظم سناتا ہوں، تھوڑا ماحول ٹھنڈا ہو جائے. میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا. میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا، کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا. میں جب اپنے خدا سے ملوں گا نشو آپا یہ پوچھوں گا، کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا. دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں آپا. مطلب یہ
کہ بھولا نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. پہلے سب سے پہلے تم تھے، اب تم سب کے بعد آتے ہو. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. پہلے سب سے پہلے تم تھے، اب تم سب کے بعد آتے ہو. اردو کی کتاب نہیں رکھتا تھا میرے پاس، معاف کر دیجیے گا، اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے مجھے، میری ایگو کا مسئلہ تھا. شاید غریب بچہ تھا تو ڈسکرمنیشن چاہتا تھا تھوڑی. اردو تھی میرے ہاں، مجھے اللہ نے دی ہوئی تھی. اب میں یہ بات کیسے کہوں؟ تو مجھے بہت مارا اسکول میں میرے ٹیچرز نے. ٹیچر تو ہم کہاں کہتے تھے، ہم ماسٹر صاحب کہتے تھے. یہ مار کھاتے کھاتے اینڈ اسپیشل تھنگ جو ہے، ایک دفعہ بہت مارا، میری انگلیاں سوج گئیں تو میں نے ابا کو بلا لیا اسکول. ابا اسکول آئے تو پوچھ گچھ شروع ہوئی. ٹیچر سے پوچھا تم نے کیوں مارا اتنا؟ اس نے کہا جس کے پاس اردو کی کتاب نہیں. ابا نے کہا کہاں ہے کتاب؟ کتاب بیچ کے میں فلم دیکھ لیتا ہوں. میں نے کہا مجھے کتاب کی ضرورت نہیں. ابا کو پہلے غصہ آیا، پھر چپ ہو گئے. ہیڈ ماسٹر صاحب آ گئے، ان سے بات چیت ہوئی. کہا اس کے ششماہی اور نماہی پیپر نکلوائیے. تو ششماہی اور نماہی پیپرز میں میرے لوئسٹ مارکس تھے 75 میں سے 65.5. ابا چپ ہو گئے. یہ مجھے میٹرک تک اس کی اجازت مل گئی. پھر میں کالج جاتا ہوں. ایک شخص جس کو میں یاد رکھوں گا، یاد کروں گا اور تا دم مرگ یاد کرتا رہوں گا، میرا استاد ڈاکٹر احراز نقوی. کالج میں آزادی تھی. پہلا دن اردو کا پیریڈ پڑھنے کے لیے گیا. ایک خوبصورت آدمی اندر داخل ہوا، مسکراتا تھا تو ایک سونے کا دانت نظر آتا تھا. لکھنؤ سے PhD. آ کے انہوں نے رول کال کیا، انٹرو لیا اور ایک غزل سنائی میر تقی میری. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اور خلیل الرحمان قمر مر مٹا. ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ہمیشہ دعا کرتا ہوں. 2 خواہشیں زندگی میں مرنے سے پہلے، ایک آپ کو بتا نہیں سکتا، دوسری ہے کہ مرنے سے پہلے ڈاکٹر احراز نقوی کے لب و لہن میں اردو بول کے جاؤں. عشق ہو گیا مجھے ان کی آواز سے. اگلے دن کلاس میں پہنچے، انہوں نے رول کال کیا، مسکرائے. مسکراتے تھے تو سونے کا دان دکھائی دیتا تھا. کون ہے صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے؟ کوئی 18-20 لوگ کھڑے ہوئے، ان میں بھی تھا. آپ باہر تشریف لے جائیے. ہم باہر آ گئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کوئی ٹیچر مجھے انسلٹ کرتا اور میں دوبارہ ان کے در دولت پر حاضری دیتا، لیکن مجھے اس آدمی سے پیار. اگلے دن پھر قصہ کتا. ان کا یہ جملہ آہستہ آہستہ بدل گیا. پہلے وہ کہا کرتے تھے کون اصحاب ہیں، پھر ان کا جملہ ہوتا تھا ٹک میری طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے. اور میں تنہا کھڑا ہوتا تھا. مسکراتے تھے اور کہتے تھے آپ باہر چلے جائیے، آپ باہر تشریف لے جائیے، اور میں چلا جاتا تھا. اس کارگزاری میں 2 مہینے گزر گئے. میرا کزن خالد ان دنوں میں بہت چھپ چکا تھا، تو میرا کزن خالد رشید میرے ساتھ پڑھتا تھا. مجھے کونیاں مارتا تھا کہ یار تو بتاتا کیوں نہیں. میں نے کہا یہ بتانے کا کام ہی نہیں ہے، وقت آ جانا ہے انشاءاللہ. تو اب سوچئے وہ کیا سمجھتے ہوں گے میرے بارے میں. ڈفر ترین لڑکا تھا میں. خیر ایک دن کیا ہوا، میں والی بال کھیل رہا تھا تو مجھے میرے نام سے نہیں جانتے تھے میرے کلاس فیلوز. مائی رول نمبر واز 99. تو ایک لڑکا آیا، اس نے کہا 99 یار کین یو ڈو می اے فیور. میں نے کہا بولو. کہتا یار میری امی کا آپریشن ہے، یہ اردو کا پیریڈ ہے، اس کے بعد پیریڈ خالی. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اس کے بعد کیمسٹری کا پیپر ہے، کیمسٹری کے پیپر تک میں آ جاؤں گا تو میری کتابیں رکھ لے. میں نے کہا ہاں یہاں بینچ پہ رکھ جا.
وہ رکھیا کتابیں. میرے والی بال کھیلنے کے دوران بیل ہو گئی پیریڈ کی, میں نے کتابیں اٹھائیں تو اس میں اردو کی کتاب بھی تھی. ہم پہنچے, رول کال ہوا, پھر انہوں نے بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا میری طرف دیکھا اور کہا کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے؟ تو میں آپ کو ریپروڈیوس کر رہا ہوں ان کے الفاظ آج. تو میں کھڑا نہیں ہوا, تو وہ حیران نہیں ہو گئے, آپ کے پاس کتاب ہے میاں؟ میں نے کہا جی ہاں. وہ کیوں کر؟ تو میں کھڑا ہوا, میں نے سارا ماجرا کیا سنا ہے کہ یہ ہوا ہے اس لیے ہے میرے پاس. سبحان اللہ. تو آج پھر اس خوشی میں ہم پڑھائی نہیں کریں گے. بھائی 40 منٹ ہیں آپ کے پاس, آپ کچھ لکھیے, اور جو آپ لکھتے ہیں اگلے 45 منٹ میں آپ کا پیریڈ خالی ہے, ہمیں سنائیے. تو آپ لکھیں گے ایک ناقابل فراموش واقعہ. تو میں نے خالد رشید کی طرف دیکھا, میں نے کہا دیکھا خالد رشید دن آ گیا آج. تو ہم نے لکھنا شروع کیا. اب وہ ساری کلاس کو چھوڑ کے بس میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھ رہا ہے, اس کو آتا ہے لکھنا. اور چہرہ جو کھلا ہوا ہے, آنکھیں چمک رہی ہیں, گال گلابی ہیں, کہ ابھی جب یہ لکھے گا پھر ہم اس سے سنیں گے, اور پھر جب یہ سنائے گا وہ سن کر ہم اس کا وہ ٹھٹھا اڑائیں گے کہ کلاس جو ہے وہ کشت زعفران بن جائے گی. تو میں نے 40 منٹ کے بعد پین رکھ دیا. تو کہتے آپ لکھ چکے؟ میں نے کہا جی ہاں. ارے میاں شرم کرو, اب تو وہ بھی لکھ چکے ہیں. تو چونکہ آپ نے پہلے لکھا ہے تو میاں سنائیے آپ نے کیا لکھا ہے. تو مجھے وہ منظر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے. ان کا ایک چہک تھی ان کے ہونٹوں پر رکھی ہوئی, منہ کھلا ہوا تھا, دانت نظر آ رہا تھا. وہ تیار تھے کہ ابھی یہ کچھ سنائے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ وہ کریں گے کہ اللہ مان اللہ فیس. تو میں نے سنانا شروع کیا. میں سنا رہا تھا اور ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ بھیجتے چلے جا رہے تھے. ان کے گالوں کی لالی غائب ہو گئی اور متانت نے آ کے جگہ لے لی. ان کی آنکھوں کی چمک میں ایک عجیب قسم کی اداسی آئی, اور بیچ جب میں درمیان میں پہنچا تو انہوں نے روک دیا مجھے. رک جاؤ مولوی, یہ پہلی دفعہ مولوی کہا انہوں نے مجھے, رک جاؤ مولوی. میں رک گیا. تو میں بھی بڑی شان بے نیازی سے دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پنگا غلط جگہ لے لیا. اٹھے میرے پاس آئے, دیکھ رہے ہیں میری طرف, کہتے اپنا سر نیچے کرو. میں نے سر نیچے کیا تو یہاں بوسہ لیا. کہتے ہیں جاؤ آج سے تم کتاب کی پابندی سے آزاد ہو. سر شاعری ہوتی تھی تو وزن کا کوئی بارے میں شور نہیں تھا. اب محبتیں ہو چکی تھی ان سے. کسی نے چھٹی لینی ہوتی تھی, چھٹی میں بڑے سخت آدمی تھے تو مجھے کہتے تھے لڑکے, اور میں جا کے کہتا تھا حضور ان کو چھٹی دے دیجیے. تو کہا کرتے تھے جاؤ تمہیں 7 خون معاف ہے. تو شہرت بخاری صاحب ہمارے ڈین ہوا کرتے تھے, تو مستند شاعر تھے. میری مرقع ادب میں ان کی 2 غزلیں بھی شامل تھیں. ان میں ایک غزل کا مطلع اور مقطع مجھے آج بھی یاد ہے. ہم شہر میں ایک شمع کی خاطر ہوئے برباد, لوگوں نے کیا چاند کے صحراؤں کو آباد. شہرت کے بجائے پریشانی احباب, اٹھ جائے گا جس روز تو آئے گا بہت یاد. تو ہم نے غزل لی اور پھلانگے بھرتے ہوئے رستے میں ڈاکٹر صاحب دھوپ سینک رہے تھے اپنے کمرے کے باہر, اور میں اوپر چلا گیا. تو دخل در معقولات کر دی کیونکہ شمع بیٹھی ہوئی تھی ساتھ. سلام کیا, حاضری کی اجازت مانگی. تو انہوں نے ناگواری سے کہا آ جائیے. جی کہیے. تو میں نے کہا حضور شعر ہوتا ہے میرے ہاں, تو روز کا علم میں سیکھنا نہیں چاہتا, تو براہ کرم کوئی شارٹ کٹ بتائیے مجھے اور میں وزن کر پاؤں. تو انتہائی ناگواری سے میری طرف دیکھا. لاؤ کیا لکھا ہے؟ میں نے وہ پرچہ دیا ہاتھ میں, پڑھا. ہاں ٹھیک ہے, بتا دیتے ہیں تمہیں شارٹ کٹ. یہ لو
नहीं अभी दिया नहीं। एक काम करो मियाँ, एक तराजू लो, उसके एक पलड़े में अपनी गदर रखो और दूसरे पलड़े में रखो बाट, और तब तक बाट बदलते रहो जब तक दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते। और जो ही ये बराबर हो जाए तो समझना वजन हो गया। गुस्से में मैं पागल हो गया। क्या खूब सर, ये उस्तादों का तरीका नहीं है। उस्तादों का तरीका अभी बताने जा रहा हूं। एक दफा तो बहुत शदीद गुस्सा आया, फिर मैंने कहा नहीं, रुतबा उस्ताद का इनका छीनने के अंदाज में मैंने अपना पर्चा वापस लिया और गुस्से से वही फलांगे भरता हुआ मैं नीचे उतरा। डॉक्टर साहब के करीब से गुजरा तो आवाज़ दी, मौलवी क्या है, इतने गुस्से में क्यों? मैंने बताया ये हुआ है मेरे साथ। तो हंस दिए, कहते तो ये तुम ये जो हमें ज़मीन पर छोड़कर कलांचे भरते हुए ऊपर गए हो तो हम पर नज़र डाल दी होती मियाँ। मैंने कहा सर आप तो नक्काद हैं ना। अरे यार हम दूल्हा नहीं बने तो क्या हुआ, हमने बारातें उठती तो देखी। तो आइए आपको बताते हैं वजन करने का तरीका। कमरे में आइए, कमरे में चले गए, जग में से पानी डाला गिलास में, मुझे कहा पी जाओ ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। मैंने पानी पिया। दीजिए क्या लिखा। मैंने पढ़ाया, मुस्कुराया, सोने का वो दांत दिखाई दिया। बोले एक बात बताओ, एक सुर में गा लेते हो? मैंने कहा हाँ जी गा लेता हूं। तो जाओ मियाँ वजन हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप 300 में जहां तक मेरी समात जाती है, आप एक हर्फ की गलती कीजिए वजन में। ये होते हैं उस्ताद। उस्ताद को पढ़ाते नहीं आपको, उस्ताद तो आपके अंदर होता है। आपका जो टीचर है आपका हाथ पकड़कर आपको आपके अंदर के उस्ताद से मिला देता है। एक जुमला उनका मैं दिहाइयों छुपा कर बैठा रहा, खुदा करे ऐसा हो। आज मैं बताने लगा हूं, शायद पिछले दिनों उनके बेटे का मुझे फ़ोन आ गया और मैं रो पड़ा, वो भी रो पड़ा। मैं तो मिला ही नहीं था उनसे। मुझे बाद में कि 15 साल बाद पता चला डॉक्टर एराज नकवी साहब। जब मैं सोचता था कि मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं उनके दरबार में हाजिरी दूंगा, उनके पैर छूंगा, तो पता चला उनको तो इंतकाल किए 15 साल हो गए। तो मुझे देख के ना, मैं अक्सर चलते हुए करीब से गुजरता था तो मुस्कुराते थे। इस पर भी नाकदीन के साथ बड़ी होने वाली। तो एक दिन मैंने ना प्यार से पूछ लिया, मैंने कहा सर इस तरह मुस्कुराते क्यों मुझे देख के? कहते मौलवी मैं जब तुम्हें देखता हूं ना तो मैं मौरख को तारीख लिखते हुए देखता हूं, खुदा की कसम। ये फिक्रा जुमला मैंने कभी नहीं बताया, सिर्फ मेरे अब्बा मरहूम को मालूम था। खुदा करे ऐसा मुमकिन हो और मैं जिस काम के लिए दुनिया में आया हूं मैं करके जाऊं। कभी कभी मुझे भी लगता है कुछ है जो मुझे दिया गया है, कुछ है जो मैंने परफॉर्म करके जाना है। ये मेरे पास तुम हो, ये प्यारे अफजल, ये सदके तुम्हारे सब पीछे रह गए। वो जो ये तो परहैप्स रास्ता है जो मेरी मंजिल की तरफ जा रहा है। मंजिल क्या है अल्लाह गवाह है, मैं भी नहीं जानता। तो ये चलता है फिर वो मेरे साथ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जब लिखता था तो अम्मी अब्बा सब खिलाफ थे। I was a wonderful student, almost topper almost all the times, with few exceptions, a few years. So they were of the view, they used to bank on me that this guy, if he studies well and prospers well, he'll be able to bring the family out of the poverty. They were perhaps right that time. But मेरे अंदर तो वो मौजूद था, एक तूफान, एक आमद का एक सिलसिला था जो ना थम ही नहीं रहा था। तो वो रिएक्ट किया मैंने उनको। फिर बेगम साहबा तशरीफ लाई तो वो उनको 10 से ज़रब दो अम्मी अब्बा को। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो, बड़े मुश्किल हालात में मैंने लिखा, चोरी छुपे लिखा करता था। मैंने ज़िंदगी में जो सबसे पहला जुर्म किया था वो लिखना था, जिसकी सज़ा, जिसकी पादाश में कई दफ़ा मुझे थप्पड़ पड़े, कई दफ़ा मार पड़ी। खैर मैं आता हूँ उस जगह पर जहाँ पर मुझे पता चला
کہ میں نے فیمنسٹ کے بلوں میں جھانک لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا فیمنزم کیا ہوتا ہے، کہ میرے ہاں عورت کی تعظیم سکھائی گئی. عورت کی تعظیم پر ہمارا فرم بلیف تو تصور بھی نہیں تھا. میرے ہاں حکومت ہے خواتین کی. اپنی بیوی کو جب میری شادی ہوئی تو پہلے 2 جملے کہے اس کو میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. میں نے کہا زندگی میں نا جب تک مینٹلی میچور نہیں ہو جاتی اس لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہو. ایسا نہیں کہ وہ بری ہوتی ہے، اس کو کسی کی خوشی پسند نہیں آتی. دوسری بات کہی کہ حکومت کرنا مجھ پر، رول آن می، مجھ پر حکومت کرنا، کبھی کبھی غلاموں کی طرح. تو خدا کی قسم غلامی کا اس نے آج تک مظاہرہ نہیں کیا. وہ مسلسل حکومت کر رہی ہے اور میں رعایا کی طرح پستا چلا جا رہا ہوں. But I take pride in that. میں حیران ہوا، کسی نے نہ دیکھا. That was a deliberate effort. When I started writing میرے پاس تم ہو, I just wanted to educate the man. یار عورت اگر کوئی کسی گناہ کی مرتکب ہو رہی ہے نا تو گناہ اس کا ایکٹ اللہ اور اس کے بیچ میں رہنے دو. اس کو جانے دو, چھوڑ دو جس کا رائٹ ہے تمہارے پاس. غیرت کے نام پر اس کو تھپڑ نہ مارو, اس کا مرڈر نہ کرو. That was the main objective of writing this serial. اور تو آپ دیکھیے 12 ایپیسوڈ وہ عورت گل کھلاتی رہی اور وہ برداشت کرتا رہا. یہ تھا میسج جو خلیل الرحمان قمر دے رہا تھا. اور پھر 2 ٹکے کی لڑکی کہا گیا جس کو جامہ پہنایا گیا 2 ٹکے کی عورت کا. عورت کی جب بات کرتا ہوں تو جنرلائز کرتا ہوں. لڑکی, ایک لڑکی جس نے گناہ کا ایک ایکٹ کیا اس کو گالی دی گئی, اور وہ گالی بھی اس نے ڈائریکٹ نہیں دی, وہ اس کے خریدار کو بھاؤ کرتے ہوئے کہا اس نے کہ بھیا 1-2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم مجھے 50 ملین دے رہے تھے. پھر آتے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے انیا دے سکول تو ایم اے کیتا ہے. میں نے 3 لڑکیاں اور بھی ہیں اس میں, وہ کیا عورتیں نہیں تھیں؟ ہیرا مانی was a role model for good women. وہ جو سلمان کی بیوی تھی, she was a working woman. ہیرا مانی was a working woman. یار آپ کو 1 لڑکی رہ گئی, یاد رہ گئی, آپ کو 3 لڑکیاں یاد نہیں رہی. آپ لوگ borrowed economy, borrowed social setup, borrowed books, ہر چیز borrowed پہ زندگی گزارنا چاہتے ہو.